بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کو میری طرف سے سلام قبول ہو۔ ناظرین، آج ہم آپ کو مردوں کی جو بیماری ہے، خصوصی طور پر نوجوانوں کو یہ مرض لاحق ہوتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں احتلام کہتے ہیں، اور یہ ایسی بیماری ہے جس کا معنی اور مطلب سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف ایک بات اس کے اندر بتا دیتا ہوں کہ اس بیماری کے اندر نیند شرط ہے کہ جو بھی انسان کا مادہ منویہ خارج ہو، وہ نیند کی حالت میں، بے خوابی کی صورت میں کوئی برا خواب آئے تو برے خواب کی صورت میں جب یہ مادہ منویہ خارج ہو شہوت کی صورت میں، تو اس کو احتلام بولتے ہیں۔ تو یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس میں دل کی تحریک تیز ہونے کی وجہ سے جو مثانے کے عضلات ہوتے ہیں وہ سوزشناک ہو جاتے ہیں۔ جس وقت مثانے کے یہ عضلات سوزشناک ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کو یہ بیماری لاحق ہوتی ہے۔ تو جب آپ ایسے نوجوان کی نبض دیکھیں گے تشخیص کے لیے، تو آپ کو بالکل اوپر ہی چلتی ہوئی نظر آئے گی، جو 3 انگلیوں تک، کئی دفعہ 3 انگلیوں سے آگے بھی کراس کرتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی، جس سے آپ کو تسلی ہو جائے گی کہ واقعہ ہی جو اس کو احتلام کا مرض ہے یہ دل کی تحریک والا ہے اور مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ کئی مرتبہ یہ احتلام رات کو لیٹ کھانے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، یا معدہ خراب ہونے کی وجہ سے بھی جو ہے انسان کو لاحق ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ انسان کے مثانے کے عضلات کے اندر سوزش ہو، یہ مسائل بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں کہ انسان کا بے تکا کھانا اور رات کو لیٹ کھانا، پیٹ بھر کر کھا لینا اور پھر سو جانا، یا پھر اسی طرح جو ہے انسان کا معدہ پہلے ہی خراب ہے اور پھر لیٹ کھانا کھایا، جس کی وجہ سے یہ جو ہے انسان کو مسئلہ بنا رہتا ہے اور انسان سمجھتا ہے یہ بیماری ہے، اصل میں انسان کا یہ کھانے کا جو نظام ہے یہ ڈسٹرب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ احتلام کا انسان کو مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر اس کے کھانے کا کوئی نظام نہیں ہے تو پھر وہ اپنے نظام کو ٹھیک کرے۔ خصوصی طور پر ایسے نوجوان جن کو احتلام ہوتا ہے وہ اپنے کھانے کا ٹائم تبدیل کریں، خصوصی طور پر مغرب سے پہلے وہ اپنا کھانا کھا لیں، تاکہ سونے سے پہلے وہ کھانا آپ کا جو ہے وہ ہضم ہو جائے، یا آپ 2-4 گھنٹے جو ہے چلے پھریں گے تو اس سے بھی جو ہے وہ کھانے کا ہضم کا نظام کافی بہتر ہو جائے گا، جس کی وجہ سے یہ مرض آپ کو ختم ہو جائے گا۔ باقی اگر آپ کو واقعہ ہی دل میں تحریک کی وجہ سے مثانے کے عضلات کے اندر سوزش ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ مرض لاحق ہو گیا ہے، تو اس کے لیے آپ پھر ایسی غذا کھائیں جس کے اندر رطوبت زیادہ ہو، جس طرح مولی، گاجر، شلگم، کدو، ٹنڈے، یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں فائدہ مند ہیں، اور ایسی چیزیں روک دیں جس میں آلو، گوبھی، بتاؤں، اسی طرح جو ہے انڈا، کریلے، اسی طرح چنے سفید اور چنوں کی دال اور کھٹی اشیاء، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے ایسے مریض کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، اور جو اس کے لیے دوائی ہے وہ ہم انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو کے ساتھ لگا دیں گے، وہاں سے آپ دیکھ لیں۔ آج تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، جزاک اللہ خیر۔